اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا واشرنا معهم وزدنا محبتا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تربیت اولاد کے حوالے سے ہمارا لیسن نمبر 131 یعنی 131واں درس ہے ہمارا، اور یوزولی میں جو ہے سنڈے کو درس دیتا ہوں، لیکن اس مرتبہ آج سیٹرڈے نائٹ ہے، ایک دن پہلے میں اس کو ریلیز کر رہا ہوں۔ اس کی ایک وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ذیقات کا مہینہ ہے، اس میں ایک زبردست نماز ہے، زیادہ لمبی نہیں ہے لیکن بڑی زبردست نماز ہے، اور معصومین نے اس کو بہت زیادہ ریکمنڈ بھی کیا ہے۔ یہ نماز اگر ذیقات کا مہینہ چلا جائے تو پھر ہمیں 1 سال انتظار کرنا پڑے گا واپس اس نماز کو پانے کے لیے، لہذا موقع کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اس لیے میں نے کہا یہ نماز میں آپ کو بتاؤں، اس وجہ سے کہ کل سنڈے ہے، کل اس نماز کو بالکل مس نہ کیجیے گا۔ بہترین نماز ہے، اس کے پڑھنے والے کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف ہوتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کے پڑھنے والے کے والدین اگر دنیا سے اس سے ناراض گئے ہوں تو اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اس کے پڑھنے والے کے والدین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے پڑھنے والے کی جو اولاد ہیں اگر گناہگار ہے تو اللہ ان کو بھی معاف کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، بہترین نماز ہے، کیونکہ یہ مہینہ ذیقات کا مہینہ ہے، اور ذیقات کے ہر سنڈے کو یہ نماز پڑھنا چاہیے، لہذا ڈونٹ مس اٹ، اٹس ویری گڈ اپارچونیٹی کہ کل جو ہے نا سنڈے ہے، اور جتنے بھی سنڈے آپ کو اس مہینے کے ملیں گے آپ اس کو بالکل فراموش نہ کیجیے، اور عباس علی خوئی کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ نماز نیت یہ کریں گے 2 کر کے 4 رکعت نماز ہے، 4 رکعت کی نیت نہیں کریں گے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں ذیقات کے اتوار کی، قربتاً اللہ، اللہ اکبر، 1 الحم، 3 مرتبہ قل اللہ، 1 مرتبہ سورہ فلق، 1 مرتبہ سورہ ناس، یہ ہر رکعت میں یہی پڑھیں گے آپ۔ پہلی رکعت میں پڑھ لیا، اس کے بعد رکوع و سجود، پھر کھڑے ہوئے دوسری رکعت میں، پھر یہی ترتیب، 1 الحم، 3 مرتبہ قل اللہ، 1 مرتبہ سورہ فلق، 1 مرتبہ سورہ ناس، اس کے بعد قنوت، پھر تشہد، یعنی بعد رکوع و سجود تشہد سلام، نماز ختم۔ پھر کھڑے ہو کے 2 رکعت کی نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں ذیقات کے اتوار کی، قربتاً اللہ، پھر سیم آپ کنٹینیو کریں گے۔ اس کے بعد جو دعا مانگیں گے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ اتنا مہربان ہے ہم پہ کہ ہمیں ایسی چیزیں دیا ہے، لیکن ہم اس سے غافل ہیں، سو ڈونٹ مس اٹ۔ انشاءاللہ آج کے درس میں مجھے یہ کہنا ہے کہ دیکھیے ہماری زندگی، سب سے پہلی بات تو میں ہر پیرنٹ سے کہوں گا، ہر والدین سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو اپنے بچوں کو مذہبی بناؤ، چاہے ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، مولوی بناؤ، عالم دین بناؤ، ذاکر بناؤ، خطیب بناؤ، کچھ بھی بناؤ، جو آپ کے انٹینشن میں ہے وہ بناؤ، یا کمپیوٹر کا اسپیشلائزیشن اس سے کرا لو، لیکن اس کا مذہبی ہونا ضروری ہے۔ اگر بچہ مذہبی ہو گیا تو یہ جو جنریشن گیپ آیا نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جنریشن گیپ بھی عجیب گیپ ہے کہ ماں باپ کو اولاد سے دور لے کے چلا گیا۔ بچوں کو مذہبی بناؤ، ہماری زندگی ایک پل کی طرح ہے، اس پار سے اس پار جانا ہے، یہ پرائمری گول ہے ہمارا۔ سیکنڈری گول کیا ہے؟ پل سے گزرتے گزرتے نظاروں کو بھی دیکھنا ہے اور اس سے لطف اندوز بھی ہونا ہے۔ یہ ہماری زندگی ہے، دنیا کی زندگی، دنیا سے لطف اندوز ہونا ضرور، لیکن اپنا پرائمری گول کبھی نہ بھولنا، وہ ہے ہمیں آخرت کی طرف جانا ہے، اس پل کو کراس کر کے ہمیں ہماری منزل کی طرف جانا ہے، اور دنیا کی کوئی چیز وہاں کام نہیں آئے گی، نہ یہ
یہ نہ یہ مکانات ہمیں دنیا کے وہاں کام آئیں گے، نہ یہ گاڑیاں کام آئیں گی، نہ یہ فیکٹریاں کام آئیں گی، نہ یہ بینک بیلنس کام آئے گا، نہ یہ بیلنس شیٹ کام آئے گی۔ ہاں اگر کام آئے گی تو آخرت میں ہماری نمازیں، ہمارا اخلاق، محبت اہل بیت، ولائے امیر المومنین، یہی چیزیں کام آنے والی۔ بچوں کو بچپن سے یہ چیز انگریو کر دینا۔ آج ماڈرنائزیشن کے نام سے دنیا میں ہم مار کھا گئے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب ہماری بچیوں کو دیکھنے لوگ آتے تھے، رشتہ لے کے آتے تھے، تو پہلا سوال یہ کرتے تھے کہ آپ کی بچی قرآن پڑھ سکتی ہے، آپ کی بچی نوحہ پڑھ سکتی ہے، آپ کی بچی مرثیہ پڑھ سکتی ہے، آپ کی بچی کو کھانا پکانا آتا ہے، آپ کی بچی کو گھر کے کام آتے۔ اب وہ سوال نہیں ہوتے، آپ کی بچی کتنا کماتی ہے، آپ کی بچی کیا کما سکتی ہے۔ پہلے سے ہی ذہن میں ایک بات بٹلا دی گئی، کیا ہے؟ بیٹا بھی کمائے گا، بیٹی بھی کمائے گی، دونوں مل کے کمائیں گے، خوب پیسہ کمائیں گے۔ بھائی پیسہ کمانا ضرور، پیسہ میں یہ نہیں کہتا پیسہ مت کمانا، ضرور کمانا، اور خوب عیش و آرام کی زندگی کے لیے پیسہ ہونا بھی ضرور ہے، لیکن پیسہ ہی مقصد نہیں ہے۔ ہم پیسے کے پیچھے بھاگ گئے، اب بچوں کا کیا ہو گیا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ ہم نے سوچا کہ پیسے سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، ہم نے پیسے سے نوکرانی رکھ لی، نوکرانی نے کپڑے بھی دھو دیے، اب تو واشنگ مشینز آ گئی ہیں، اب ڈش واش بھی آ گئے، برتن بھی دھونے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ مشین کر رہی ہے، بچوں کو سنبھالنے کے لیے آیا آ گئی۔ اب وہ بچے کہاں سے سنبھلیں گے؟ آیا سے؟ آیا تربیت کہاں سے دے پائے گی؟ ٹریننگ دے سکتی ہے، تربیت نہیں دے۔ دیکھیے ٹریننگ میں تربیت میں بڑا فرق ہے۔ ٹریننگ کیا ہے؟ مثلاً بھالو کو کیسے ٹریننگ دیتے ہیں؟ ریچھ کو کیسے ٹریننگ دیتے ہیں؟ ڈگڈگی بجاتے ہیں، ایک برتن پہ اس کو کھڑا کر دیتے ہیں، نیچے سے آگ لگاتے ہیں، جب آگ لگتی ہے تو برتن گرم ہونے لگتا ہے، اس کو بھالو کو اوپر کھڑا کر دیں گے، وہ اپنے پیروں کو اوپر نیچے کرتا رہتا ہے، کیونکہ وہ جو توا ہے بڑا سا وہ گرم ہے، اسی وقت ڈگڈگی بجنے لگتی ہے۔ اب یہ ساؤنڈ اور اس کا ریاکشن اس کے ذہن میں محفوظ رہ جاتا ہے۔ اب جب بھی ڈگڈگی بجتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ توا گرم ہو گیا، اب اس کو ناچنا ہے۔ تو یہ ہے ٹریننگ، تربیت نہیں۔ تربیت الگ شے ہے۔ تربیت کیا ہے؟ ماں باپ کو کیسے احترام کرنا، یہ تربیت ہے۔ دادا دادی کے ساتھ کیسے رہنا، یہ تربیت ہے۔ بڑوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، یہ تربیت ہے۔ سلام میں پہل کرنا، یہ تربیت ہے۔ نماز اول وقت پڑھنا، یہ تربیت ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا، یہ تربیت ہے۔ نوحہ اور مرثیہ کو پڑھنا، یہ تربیت ہے۔ تربیت اللہ کے قریب لے جاتی ہے، تربیت اہل بیت کے قریب لے جاتی ہے۔ ہمارے بچوں کو تربیت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم تربیت دیں تو پھر ہمارے بچوں میں وہ جنریشن گیپ کبھی نہیں آئے گا۔ ہم جو کہتے ہیں جنریشن گیپ آتا ہے، جنریشن گیپ نہیں آتا، ہم پیدا کرتے۔ جب ماں باپ دونوں کمانے کے لیے چلے جائیں تو بچے کیا ہوں گے؟ نوکروں کے حوالے ہوں گے۔ اب ان کے دل میں کہاں ماں باپ کی محبت؟ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے تو بچے بھی سوچتے ہیں ماں باپ نے ہر کام پیسے سے کیا، ہم بھی پیسے سے کرتے ہیں، لے جاؤ انہیں اولڈ ایج ہوم میں ڈال دو۔ اب بتائیے، اب بچوں کے لیے شکوہ کرنا ہمارے بچے ہمیں ملنے نہیں آتے، ہمارے بچے ہمیں دیکھتے نہیں ہیں، ہمارے بچوں کو ہمارا خیال نہیں ہے، کہاں سے خیال ہوگا؟ جب وہ بچے تھے آپ کو خیال تھا ان کا؟ جب وہ بچے تھے آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ جو ہے نا، موبائل تو آپ نے لا کے دے دیے، لیکن موبائل میں دیکھ کیا رہے کبھی آپ نے سوچا؟ ہاں یہ ہماری غلطی ہے۔ عزیزان محترم، اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں اور خدا کے لیے اپنے بچوں کو مذہبی بنائیں۔ تاکید کریں کہ اول وقت نماز پڑھنا ہے۔ جو انسان اللہ کے قربت کا خیال نہیں رکھتا وہ کسی کا احترام نہیں کرتا۔ مذہبی بنا دو، آپ کی ذمہ داری ختم ہوگی، پھر آگے وہ جانے، ان کے اعمال جانے۔ جو بچہ مذہبی ہوتا ہے، جو بچہ حسین کے قریب ہوتا ہے، علی کے قریب ہوتا ہے، وہ کبھی ماں باپ سے دور نہیں رہتا۔ ماں باپ سے وہی دور ہوتا ہے جو حسین سے دور ہو جائے۔ لہٰذا اپنے بچوں کو مجلسوں میں لے جانا مت چھوڑیے، یہ ضروری ہے، یہ ضروری پیغام تھا۔ آخر میں پھر سے ایک مرتبہ کہتا ہوں کہ کل کے اعمال نہ چھوڑیں۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار بحق زہرا و بیہا بالہا بنوا، ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ وقت والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔